حضرات محترم، آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، طبرانی نے معجم الکبیر جلد 3 صفحہ 63 تا 64 میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ میں اسی کو روایت کرتا ہوں، یہ بہت طویل حدیث ہے، میں اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میری بات کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرات محترم، یہ وہ دن ہے جو صفحہ زمین پر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص کھڑا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ادخل، اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت میں رہنے والو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ جو دروازے پر کھڑا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالۃ ادخل، اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت میں رہنے والو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یا مختلف الملائکۃ ادخل، اے اس گھر میں رہنے والو جہاں فرشتے باری باری اترتے ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ غور کرنا، جب یہ آواز آئی تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بصیرت کمال کی ہے، وہ کہتی ہیں فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عجیب الرجل، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے فاطمہ، جو دروازے پر کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے تم اس کو جواب دو۔ فقالت فاطمہ، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اجرک اللہ فی ممشاک یا عبداللہ، اے میرے عظیم باپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے دروازے پر آنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے آنے میں برکتیں کرے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسی، آپ کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں، اس وقت ان کی طبیعت پر کافی بوجھ ہے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کہتا ہے، یا اہل البیت النبوت ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ادخل، اے اہل بیت نبوت، اے اہل معدن رسالت، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر فرماتی ہے، اے فاطمہ، ان کو جواب دو۔ تو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر فرماتی ہے، اجرک اللہ فی ممشاک یا عبداللہ، ان رسول اللہ مشغول بنفسی، اے آنے والے، تیرا آنا مبارک ہو، ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت سرکار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کافی بوجھ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے انہی الفاظ سے اجازت مانگی تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ من بالباب، فاطمہ یہ دروازے پر کون ہے؟ یا فاطمہ اتدرین من بالباب، فاطمہ تم جانتی نہیں ہو یہ کون ہے؟ ھذا ھادم اللذات ومفرق الجماعات، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا اور جمع شدہ لوگوں کو بکھیرنے والا ہے۔ ھذا مرمل الازواج، یہ عورتوں کو بیوہ کرتا ہے۔ وموتم الاولاد، اور اولاد کو یتیم کرتا ہے۔ ھذا مخرب الدور وعامر القبور، یہ گھروں کو ویران کرتا ہے اور قبروں کو آباد کرتا ہے۔ ھذا ملک الموت، یہ تو ملک الموت ہے۔ اے فاطمہ، یہ جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے نا، یہ کوئی بدو نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے جو اندر آنے کا اذن مانگ رہا ہے۔
یہ علیحدہ بات ہے کہ سب گھروں میں بغیر اجازت جاتا ہے، لیکن بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر اذن کے نہیں جا سکتا۔ بے اجازت حضرت جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں، قدر دانے اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر دانے اہل بیت۔ ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت خدا تعالی تجھ پر رحم فرمائے، اندر آ جا۔ حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ جس میں کسی کو جھڑکی نہیں ملتی۔ ملک الموت آیا تو سرکار نے دعا دے کر اندر بلا لیا، ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت۔ جب ملک الموت اندر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ملک الموت جئتنی زائرن ام قابضہ، اے ملک الموت میری زیارت کے لیے آیا ہے یا قبض روح کے لیے آیا ہے؟ حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں جئتک زائرن او قابضن، میں صرف قبض روح کے لیے نہیں آیا بلکہ زیارت کے لیے بھی آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وَأَمَرَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے اللہ ادخل علیک الا بإذنک ولا اقبض روجک الا بإذنک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت عطا فرما دے تو اندر جانا، اگر اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کے واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ ہے مقام محبوبیت، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس عرف و اعلیٰ مقام کو سمجھتے نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبض روح کا اذن فرما دے تو ٹھیک، ورنہ گستاخی نہ ہونے پائے، گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جانا۔ صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا اللہم رفیق العالی، یا اللہ میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء کو دیا گیا لیکن محدود، انہیں کہا گیا جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ہوں یا رسول اللہ، میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تو خود آیا ہے لیکن یہ بھی بتا کہ اين خلفت حبیبی جبریل، میرے پیارے جبریل کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ آج تو خود آ گیا ہے لیکن جو روزانہ آتا ہے اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں خلقتہ فی السماء الدنیا والملائکۃ یعظونہ فیک، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو آسمان دنیا نظر آتا ہے نا، میں انہیں وہاں چھوڑ آیا ہوں۔
اصل میں ان کے ذمے کچھ انتظامات تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کی لائنیں بنوا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور فرشتوں سے آپ کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فما کان باسرا ان اتاہ جبریل علیہ السلام، یہ بات ہوئی رہی تھی کہ طائر سیدرا، طائر ملکوتی حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہو گئے اور سرکار کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ اعلیٰ وارفع بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ادب سے آتے ہیں، ہنگامی طور پر نہیں آئے بلکہ سارا کچھ طے ہونے کے بعد آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بندوبست کر کے فرمایا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ جب بات چیت ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرنی، اے جبریل مجھے بشارت دو، اگر میں اس وقت جاتا ہوں تو میرے لیے کیا انتظامات ہیں؟ حدیث کے لفظ ہیں آپ مجھے بشارت دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اپنے بارے میں کسی بشارت کا سوال کر رہے ہیں تو عرض گزار ہوئے ابشرک یا حبیب اللہ، اے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب میں یہ بشارت دیتا ہوں، انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں کہ آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتوں نے قطاریں بنا لی ہے، یحبون روحک یا محمد، آپ کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجہ رب الحمد، میرے خدا کے لیے سب تعریفیں ہیں، وبشرنی یا جبریل، اے جبریل اور بشارت دو۔ عرض گزار ہوتے ہیں ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وانہارها قد اطردت اجریت، اور جنت کی ساری نہروں کو جاری کر دیا گیا ہے، واشجارها قد تدلت، اور جنت کے سارے درخت جھک کے زمین کے ساتھ لگ گئے ہیں، وحورها قد تزینت لقدوم روحی کا یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی حوروں نے آپ کی روح اقدس کے استقبال کے لیے جنت کی زیبائش کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوجہ رب الحمد، میرے خدا کے لیے حمد ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فبشرنی یا جبریل، اے جبریل اور بشارت دو۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں انت اول شافع و اول مشفع فی القیامہ، قیامت کے زہرا گداز ہولناک دن میں سب سے پہلے آپ کی ذات اقدس کو حق شفاعت دیا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوجہ رب الحمد، میرے رب کے لیے حمد ہے۔ حضرات محترم میرے رب کے لیے حمد ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص قسم کی بشارت چاہتے ہیں، لہذا وہ عرض گزار ہوئے یا حبیبی اما تسالونی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی چیز کے بارے میں بشارت چاہتے ہیں کہ جس کا میری طرف سے جواب نہیں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک عن غمی و ہمی، اے جبریل مجھے بڑا غم اور فکر ہے، اے جبریل جب میں چلا جاؤں گا تو من لقراء القرآن من بعدی، میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کون ہوگا؟ من لصوم شہر رمضان من بعدی، میرے بعد رمضان کے روزہ داروں کا کون ہوگا؟ من لحاج بیت اللہ الحرام من بعدی، میرے بعد حاجیوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ من لامت المصفاتی من بعدی، میرے بعد میری امت کے پرہیزگاروں کے سر پر کون ہوگا؟ اے جبریل میرے لیے تو بہت کچھ ہے، مجھے تو ان کا غم ہے، میں تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو میرے بعد ہیں، جنہیں میں چھوڑ کے جاؤں گا اور قیامت تک آئیں گے۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت تک کے امتیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے سند نجات ہے، لیکن وہ نام نہاد امتی ہونے کے دعوے دار بھی تو سوچیں، جو دن رات یہ تانے دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، دن رات ان کی بے اختیاری کے متعلق بکواس کرتے ہیں، معاذ اللہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ ان کو تو اپنے بارے میں بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کے بارے میں کتنے رحیم ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے بیٹھے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں خلاصہ خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان اللہ عز وجل یقول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے فرمایا ہے، قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت وامتک یا محمد، میں نے سارے انبیاء اور ساری امتوں پر جنت کو اس وقت تک کے لیے حرام رکھا ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاتے ہوئے امت کا اتنا غم کہ جاتے وقت فیصلہ کروا کے جان جان آفرین کے حوالے کی۔ آگے طویل حدیث ہے، مضمون کے حوالے سے بیان کر دی ہے میں نے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت کی انتہا ہے، اور ہماری طرف سے جو جواب ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اپنے دل میں یہ پختہ عہد کر لو کہ جس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں معمولی سی بے ادبی گستاخی کی بو آئے گی تو ہم اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سلام کلام پسند نہیں کریں گے، اور جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا۔